کی مہک بن کر چل رہے ہیں. ان حالات میں کم از کم میں گلاب کی پتیوں پہ محبت کے اشعار دیکھ نہیں سکتا. آپ کو جینا ہے تو جینے کا فیصلہ کیجیے. آپ کو ٹریک کیا جا رہا ہے کبھی حجاب کے ایشو میں, آپ کو ٹریک کیا جا رہا ہے کبھی نماز کے ایشو میں, اور آپ اور ہم ٹریک ہو رہے ہیں. میری قوم کے لوگوں, ٹریک ہونا بند کرو. جس دن تم اسلام پر چلنے کا فیصلہ کر لو گے, آسمان سے تمہاری سہولتوں کے فیصلے اتر آئیں گے انشاءاللہ. میری قوم کے لوگوں بھی تم نے فیصلہ نہیں کیا, تم نے فیصلہ نہیں کیا. تم سمجھتے ہو حکومتیں بدل جانے سے حالات بدل جائیں گے, تم سمجھتے ہو الیکشن میں یہ ہار جائے تو حالات بدل جائیں گے, تم سمجھتے ہو فلانا آدمی پرائم منسٹر بن جائے تو حالات بدل جائیں گے. ارے او مسلمانوں, اور میری قوم کے لوگوں, تم یہ بات کب سمجھو گے کہ ملک کی حکومتیں بدلا کرتی ہیں, کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا. حالات حکومت کے بدلنے سے نہیں, اعمال کے بدلنے سے بہتر ہوا کرتے ہیں. میری قوم کے لوگوں, اعمال کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیجیے. اللہ نے صرف آپ کو مسجد کے مصلی کا امام نہیں بنایا, اللہ نے آپ اندازہ کیجیے. ایچ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی, یہ 100 بڑی مشہور کتاب ہے, لوگ اس کا حوالہ دیا کرتے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں, واقعی نو ڈاؤٹ لاجواب کتاب ہے. 27-28 سال لگے تھے ان کو لکھنے میں. انہوں نے لکھا کہ گریٹ پرسنالٹی اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ حضرت پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اوکے, ان کی وہ باتیں ہیں, لیکن آپ اندازہ کیجیے کیوں ہم نے کبھی غور کیا, ہم نے کبھی ان باتوں پہ توجہ دی کہ ہمیں کام کیا کرنا چاہیے اس ملک میں. یاد رکھیے گا, اپنا پیارا بچہ بھی ہونا تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن بہت دیر تک ہاتھوں میں جب گود میں لیے رہو گے تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد اپنی اولاد کی بوجھ لگنے لگے گی. اپنی اولاد کو نیچے اتار دو گے کہ بھائی اب ہاتھ بند کر رہے ہیں. مسلمانوں, ملک پر بوجھ مت بنو. میری قوم کے لوگوں, ایک دوسرے پر بوجھ مت بنو. اولاد ہو تو باپ پر بوجھ مت بنو, سہارا بنو. باپ ہو تو اولاد پر بوجھ مت بنو, دعائیں کر کر اللہ کی رحمت بنو. بوجھ جو قوم بن جاتی ہے, روایتوں سے بغاوت کیجیے. وہ روایتیں جس نے آپ کو اور ہم کو ایک کنویں کا میجک بنا کر رکھا ہے, دنیا کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. اگر آپ سب مجھے معاف کر دیں, یہاں پہ علماء بھی ہیں, عوام بھی ہیں, انٹلیکچوئلز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں. میں آپ سب کو ذمہ داری کے ساتھ گواہ رکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں ہم مسلمان 350 ایئرس, 350 سال پیچھے چل رہے ہیں. 350 سال پیچھے. عزیزان ملت, ہم اس محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں, اگر تم بچپن دیکھنا چاہتے ہو کسی کو, یہی تو ایچ مائیکل ہارٹ نے دیکھا تھا 300 لکھنے کے وقت میں کہ بچپن کیسا ہے, تو آؤ تمہیں بچپن دکھاتا ہوں اس آمنہ کے دلارے کا, اس عبداللہ کے در یتیم کا, کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بعد باقی قبیلے بنو سعد میں جاتے ہیں, داری حلیمہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں, ایک طرف دودھ پیتے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. فرماتے حلیمہ, میرے یہ بھائی بہنیں, یہ تو بچپن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اے لوگوں, آؤ ذرا جوانی کی دہلیز پہ بھی پہنچے نہیں ہے, پہنچنے والے ہیں. 16 سال کی عمر ہے. آپ نے دیکھا کہ مکے میں جو تاجر آ رہا ہے وہ لوٹا جا رہا ہے, جو مسافر آ رہا ہے وہ بھوکا رہ رہا ہے. مکے میں یہ کیا ظلم ہو رہے ہیں. یہ قبیلے کے لوگوں نے لوگوں کو ستا رکھا ہے. جو چودھری ہے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. لوکل روڑیز بنے ہوئے ہیں لوگ. وہ ابو جہل روڑی تو تھا, امیہ بن خلف روڑی ہی تو تھا. یہ وہ ٹانٹ ہے, یہ ابو لہب, یہ ابو جہل, یہ روڑی ہی تو کیا کرتے تھے, غنڈے ہی تو تھے یہ لوگ گلی کے. اور کیا تھی ان کی حیثیتیں, کیا مقام تھا ان کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں مکے کے شریفوں کو جمع کرتے ہیں, قریش کو جمع کرتے ہیں, بنو ہاشم کو جمع کرتے ہیں, اور فرماتے ہیں لوگوں, میرا دل ٹوٹ رہا ہے کہ کوئی مکے میں آئے اور ستایا جائے, کوئی تاجر آئے اور لوٹا جائے. آؤ ہم ایک ہیومن پروٹیکشن ویلفیئر ٹرسٹ بنائیں, ایک آرگنائزیشن بنائیں کہ ہماری آرگنائزیشن بھوکوں کو کھانا کھلائے گی, پیاسوں کو پانی پلائے گی, بھٹکوں کو راہ دکھلائے گی. مسلمانوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت تو تمہیں یاد ہے کہ دسترخوان پہ کھانا کھانا چاہیے, یہ سنت کیوں نہیں یاد ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسرے بھوکوں کو بھی کھانا کھلانا چاہیے. اے لوگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم بزنس مین ہو, اگر تم تاجر ہو,
तुम तिजारत करते हो तो आओ उस ताजिर आजम की तरफ आओ जो जिंदगी में पहली बार 25 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के मशवरे पे उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पार्टनरशिप में आप फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर, माल लेकर, सामान्य तिजारत लेकर आप मुल्क शाम की तरफ जाते हैं, इराक की तरफ जाते हैं, दिमश्क की तरफ जाते हैं, मोसुल की तरफ जाते हैं और जाकर तिजारत कर आते हैं। दुनिया कहने पर मजबूर हो गई कि कैसा ताजिर आया है जो खरीदार को भी खरीद लिया करता है। लोगों, तिजारत करना चाहते हो, मुसलमानों तुम तिजारत में भी इमाम हो माशाअल्लाह। अगर तुम्हारी तिजारत से झूठ नहीं निकली, तुम्हारी तिजारत से बेईमानी नहीं निकली, तुम्हारी तिजारत से सूद नहीं निकली, तुम्हारी तिजारत से वादा खिलाफी नहीं सुधरा, अगर तुम अपनी तिजारत में मुसलमान नहीं बन सके तो याद रखो तिजारत की राहों से तुम लूटे जाओगे, तिजारत की राहों से तुम बर्बाद किए जाओगे। तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बीच समुद्र में हो, या तो कश्ती पर बैठकर दरिया पार हो जाओ या उतर कर डूब कर मर जाओ। हर पानी यही तुम्हें आवाज देता है कि पानी कहता है, दरिया कहती है, समंदर की लहरें कहती है और लोगों मेरे सीने पे आने की हिम्मत तक करना जब तैर कर पार होना आता हो। या तो तैर कर पार हो जाओ या डूब कर मर जाओ, क्योंकि हमारे पास खड़े होने वालों के लिए कोई रहम नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ को हमने छोड़ दिया, ख्वाबों में जिंदगियां गुजार रहे, कहानियों में जिंदगियां गुजार रहे। इस्लाम कोई अलिफ लैला की कहानी है, इस्लाम प्रैक्टिकल एक्चुअल सिस्टम का नाम है। अगर वो हमारी जिंदगियों में नहीं है तो मुझे माफ कीजिएगा, हम मुसलमान तो हैं, आज इस्लाम हमारे पास नहीं है। मैं किसी कंट्री को कंपेयर नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों की दुआओं से माशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा विशाल मुल्क दिया है। ये भारत बहुत बड़ा मुल्क है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, दुश्मनों की नजर से महफूज रखे। हाँ, मुझे जितना मुसलमान होने पर फख्र है उतना ही भारतीय और हिंदुस्तानी होने पर भी मुझे प्राउड फील है। और मैं इस बात को खुलकर कहा करता हूँ और सारी जगहों पे कहता हूँ, और मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूँ, अल्लाह न करे कि चाइना के साथ कोई लड़ाई हो, अल्लाह न करे कि हमारे देश की किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर लड़ाई हुई तो याद रखो कि तुमने तारीख में पढ़ा था कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे उलमा की जमात सर पे कफन बांध कर निकले थे, शामली के मैदान में लाशें उड़ी थी। ये मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल का पलाशी का मैदान, वो सिराजुद्दौला की लड़ाई 1724 में, वो याद करो जरा, वो तारीख की बातें हैं, वो माजी की बातें हैं, वो अतीत की बातें हैं, वो पास्ट की बातें हैं। लेकिन खुदा न करे अगर कभी चाइना से लड़ाई होगी और भारत को जरूरत पड़ी, हमारी आर्मी को जरूरत पड़ी हमारे जानों की, तो हमें आवाज देना, हम मदरसों से अपने बच्चों को कफन पहनाकर बॉर्डरों पे पहुंचा देंगे। आसान नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह इस मुल्क में भारत की आबरू कभी लुट नहीं सकती इंशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, लेकिन हमें किस तरह से आगे कुछ अहम फैसले करना है हम लोगों को, और वो फैसले ये कि अगर आपकी तिजारत की दुनिया साफ नहीं हो पा रही है, अपनी तिजारत की दुनिया को पाक कीजिए, पाक कीजिए। आपके तिजारत में मारवाड़ी आपका आइडियल नहीं है, गुजराती, सिंधी और पंजाबी आपका आइडियल नहीं है, बल्कि आपकी भी तिजारत में अगर कोई आइडियल है तो वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आइडियल है। ये छोटा सा एक मुल्क देख लीजिए जापान। मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा मुल्क अता फरमाया है, इसलिए अगर मैं दूसरे को छोटा कहता हूँ तो ये कोई उसकी तौहीन नहीं है, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटी है। जापान एक छोटा सा मुल्क है, जापान की क्या हालत है उस पर हम जाना नहीं चाहते कि वहां ये किस तरह से खत्म हो रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक दोस्त ने फरमाया मुझसे एक फॉरेन कंट्री के ट्रिप में, उन्होंने फरमाया कि मेरी एक पर्स जापान की टैक्सी में छूट गई जिसमें बहुत सारे पैसे, डॉलर वगैरह रखे हुए थे और उसी में हमारा कार्ड और जरूरी चीजें भी रखी हुई थी, वो पर्स छूट गई। उन्होंने कहा कि मैं जब पहुंचा, जहां पर पहुंचना था, तो मैं बहुत परेशान हो गया कि मेरा तो छूट गया। लोगों ने कहा परेशान ना हो, आपकी चीज सही सलामत वापस आ जाएगी, इसलिए कि ये जापान है। 3 घंटे में पुलिस वालों ने वो पर्स लाकर पहुंचा दिया, कोई कमी नहीं की, सब कुछ ठीक ठाक था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जापान में लोग झूठ नहीं बोलते, जापान में लोग चोरी नहीं करते, जापान में लोग वादा खिलाफी नहीं करते, जापान में लोग लोगों को सताते नहीं है। मैं सोचता रहता हूं कि वहां तो कभी हमने तकरीर नहीं की, वहां तो कभी हम लोगों ने जलसा नहीं किया, तो वहां तो कभी हम लोगों ने इस्लाम बचाओ कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वहां तो कभी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत पर सेमिनार नहीं किए, वहां तो कभी तफ़हीम शरीयत नहीं किया। फिर ये इतने सच्चे क्यों है? बात साफ है, मुसलमान हिंदुस्तान में है, इस्लाम जापान में है।
آج وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. یہ ویسٹرن کنٹریز جس کے اندر نہ جانے کیسی کیسی برائی ہے, کھانا بھی یہ حرام کھاتے ہیں, پیتے بھی حرام ہے, زندگیاں بھی ان کی حرام ہے, مگر ان سب کے باوجود ان میں خوبی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے جھوٹ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ معمولی بات سمجھ رکھی ہے جھوٹ کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا امت کے اندر یہ امت کے اندر یہ برائی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتی ہے. فلانی کہا کہ آپ کی امت میں فلاں برائی ہو سکتی ہے؟ کہا ہو سکتی ہے. کہا آپ کی امت فلاں گناہ میں مبتلا رہ سکتا ہے؟ فرمایا رہ سکتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھتے پوچھتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت جب یہ گناہ کر سکتی ہے, یہ گناہ کر سکتی ہے, وہ گناہ کر سکتی ہے, تو کیا آپ کی امت جھوٹ بھی بول سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور رک کر فرمایا جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. مسلمان خود طے کر لے کہ وہ کس کا ہے. یہ میرے جملے بھی, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کہ جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا. آج مسلمان نماز کے مصلی پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے, بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے. آج مسلمان کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. اور معاف کیجیے گا, اب تو یہ بے ادبی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ پیچھے ہوتا ہے اور پیٹ کر کر سیلفی لیتا ہے. اسے اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں اپنی امت کے کردار کو کیا کرتے ہیں. تم یہی کام یہاں کرنے آئے, ارے یہی کام تو تم وشاکھاپٹنم کے بیچ میں کر سکتے تھے, سمندر کے کنارے کر سکتے تھے, بامبے اور دلی میں بھی کر سکتے تھے. ارے ظالم, تجھے اللہ یہاں لایا ہے, کعبہ کے پیچھے کر کر تو سیلفی لے رہا ہے, پیچھے سے کوئی دوسرے ملک کی بہن طواف کرتے ہوئے گزر رہی ہے, تیرے کیمرے کی عزت میں وہ بہن آ گئی, وہ تو پردے میں تھی مگر تیری بدتمیزی نے اس بہن کو بے پردہ کر دیا. آج مدینے میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے, مکے میں بیٹھ کر جھوٹ بول رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گنہگار تو ہو سکتی ہے مگر جھوٹی نہیں ہو سکتی. مسلمانوں آپ بتائیے کہ آج ہمارے جھوٹ کا کیا عالم ہے؟ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں, بغیر سوچے سمجھے جھوٹ بولتے ہیں, بے لگام بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں, بے حساب جھوٹ. کیا یہ سچ نہیں ہے کیا؟ یہ آج ہمارے معاشرے کی زندگی, یہ ہماری سوسائٹی کی ایک پہچان بن گئی ہے. عزیزان ملت, غالباً 80s کے زمانے میں 1980 اور وہی 82-83 کا زمانہ تھا, کینیڈا چرچ کے ایک بڑے فادر ایمان لائے. انہوں نے اپنے ایمان لانے کا واقعہ لکھا ہے کہ جب میں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہ رہا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں نے اپنی پرسنل گاڑی جو کار تھی اس کو بیچ دیا. یہ جو فارن کنٹریز ہوتے ہیں, یہ بڑے ریموٹ ایریا ہوتے ہیں, یہاں اپنی سواری, پرسنل سواری گاڑی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں, ایک طریقے سے مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹس اور پبلک ٹرانسپورٹس کافی کم ہوتے ہیں, اور جو کچھ ہوتی ہے وہ پرائیویٹلی ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی کار بیچ دی, اب میں جہاں جاتا تھا پیدل بیچ جاتا تھا. کہا کار کیوں بیچی؟ کہا مجھے قرآن پڑھنا تھا, مجھے حدیث پڑھنی تھی. بہرحال انہوں نے کار بیچ دی اور اسلامی کتابیں خریدی, اللہ نے ان کو ہدایت دی اور وہ ایمان لائے. ایمان لانے کے بعد وہ حج کے لیے تشریف لائے. ان کا پلان یہ تھا کہ حج کرنے کے بعد میں انڈیا جاؤں گا, کیونکہ انڈیا میں بہت مسلمان رہتے ہیں, وہاں سے ایمان سیکھیں گے, وہاں سے غیرت سیکھیں گے, وہاں سے حیا سیکھیں گے. تو حج کرنے کے بعد جب ہندوستان بامبے آئے پانی کے جہاز سے, تو آنے کے بعد لوگوں نے ان کو ویلکم کیا. ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, ان کو ویلکم کیا, روکا رکھا. تو انہوں نے 3-4 دن لوگوں کو دیکھا, ملنے کے بعد ان کے استقبالیہ میں ایک جلسہ رکھا گیا. اس جلسے میں جب وہ تقریر کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی سب سے چھوٹی تقریر کی ہوگی, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں میں کئی دنوں سے یہاں ہوں, آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, مل رہا ہوں, دعوتیں کھا رہا ہوں, سب کچھ دیکھنے کے بعد آج میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. میری تقریر, میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے, میرے پاس بہت زیادہ چیزیں بھی نہیں ہے, میں صرف ایک بات آپ کو بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میرے بھائیوں, تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ میں نے کار بیچ کر ایمان خریدا ہے, تم نے ایمان بیچ کر کار خریدا ہے. تم نے ایمان بیچ کر کرسی خریدی ہے, تم نے ایمان بیچ کر مکان خریدا ہے, تم نے ایمان بیچ کر عہدے خریدے. جب مسلمان بھی اس لیول پر آ جائیں گے, اتنا نیچے آ جائیں گے, تو پھر وہ انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ سڑک پر بیٹھا وہ جو جوتا سی رہا ہے اس کو اللہ اس کا سردار بنا دے گا.
جو جھاڑو لگا رہا ہے وہ پھر اس کا قائد و حاکم بنے گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نیچے لیول پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں، یا تو اپنے اسٹیٹس کی، ایمانی اسٹیٹس کی حفاظت کرو، یا پھر اللہ جس کو مسلط کرے گا اس کے جوتے سہنے کو تیار ہو جاؤ۔ اپنے اعمال کی درستگی کے لیے آج بھارت کا مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ ایک سچ بولنا تو ذرا مشکل، تھوڑا تھوڑا سچ بولنا شروع کرے، اور اس کی شروعات موبائل سے کرے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہے 15 کلومیٹر دور میں، کہتے بغل کے والے جو سرکل ہے وہاں ٹریفک میں اٹکا ہوا ہے، ملتا بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی اگر میں کہہ دوں کہ میں 15 کلومیٹر دور میں ہوں تو کیا وہ میرا سر قلم کر دے گا؟ کیا کر لے گا بھائی؟ کیا کر لے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو یہاں سے سچ بولنا شروع کریں انشاءاللہ، یہاں سے سچ بولنا شروع کریں۔ اتنا سچ بولو، اتنا سچ بولو، اتنا سچ بولو کہ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں وہ تمہاری مثالیں دینے لگے، اور تمہارے چال کو، تمہاری ڈھال کو، تمہاری زبان کو، تمہاری آنکھوں کو، اور تمہارے وعدے کو، اور تمہارے اقرار کو، اور تمہارے اخلاق کو دیکھ کر جو بھارت آج تم سے نفرت کر رہا ہے، کل وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ یہ دنیا کھڑی ہو کر کہے گی کہ اللہ، امت اتنی اچھی ہے تو رسول کتنے اچھے ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، میری قوم کے لوگوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے زیادہ وعدے تو لینا نہیں چاہتا، نہ وہ میری حیثیت ہے، میں بہت چھوٹا ہوں، آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ نے بڑا انسان بنایا ہے، میں صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، سب لوگ اسلام پر مرنے کو تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب ہاتھ نیچے کر لیجیے، اب صرف ایک وعدہ کیجیے، اسلام پر جینے کو کون کون تیار ہے؟ اسلام پر جینے کا وعدہ کرو بھائی، مرنے کے لیے تو سب تیار ہیں، اس لیے کہ مرنا آسان ہے، اسلام اللہ توفیق دے تو اسلام پر مرنا آسان ہے۔ بھائیو، اسلام پر مرنے کا فیصلہ تو سب لوگ کر چکے ہیں، آؤ اسلام پر جینے کا فیصلہ کریں۔ اسلام پر جینے کا مطلب جانتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسلام پر جینے کا مطلب جانتے ہیں؟ شوقیہ قرض نہیں لیں گے۔ شوقیہ قرض، ایک گاڑی ہے، دوسرے گاڑی کی لالچ میں سود پر سود لیے جا رہے ہیں، اور قرض لے کر پیسے ہیں مگر قرض ادا نہیں کر رہے، کیوں؟ میں عمرے میں جا رہا ہوں۔ کیا کارٹون حاجی عمری سمجھے، چائنیز مال معلوم ہوتے، یوز اینڈ تھرو، جن کا عمرہ مکے سے باہر نہیں نکلتا۔ آپ لوگ تو خیر بہت اچھے حاجی ہیں ماشاءاللہ، جناب غوث صاحب تو حج کمیٹی کے چیئرمین ہیں، خوب جانتے ہیں بیچارے، 2 سالوں سے تو خیر موقع اب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کورونا کی وجہ سے، لیکن میں نے کئی حج کمیٹیوں کو سنبھالا ہے ماشاءاللہ، اور میں نے سینٹرل حج کمیٹی کے نوک پلک داڑھی بال قبلہ سب درست کیے تھے 2008 میں۔ حافظ پیر شفیع صاحب اس وقت ہمارے ساتھ تھے، درست کر دیا تھا، کونسلیٹ کو کھڑا ہو کر اسٹینڈ بائی میں کر دیا تھا، پرنب مکھرجی صاحب کو کہہ کر ان کو ہٹایا تھا جدہ سے، ہٹائیے اس کو، نکال، یہ آپ کے کام کے لائق نہیں ہے۔ اس انداز میں بھی الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، کوئی چھنچھنا بجا کر مجھے متاثر نہیں کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، میں نے ایسے بھی حج کے قافلے کو دیکھے ہیں، آپ لوگ تو شریف لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھے جو جاتے وقت جب حج میں جاتے ہیں لبیک لبیک لبیک، اور جب لوٹتے ہیں تو جدہ سے بیگ 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 بیگ، کہ ہمارے بیگ کتنے ہیں، ہمارے سامان کتنے ہیں۔ تو اسلام پر جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے مسلمان بنیں گے انشاءاللہ، اور سچے مسلمان کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بند کریں گے۔ آج ہمارے بچے سچ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ اس کا باپ سچ نہیں بولتا ہے، اس لیے بچہ سچ نہیں بولتا ہے، ماں سچ نہیں بولتی ہے، اس لیے بچہ سچ نہیں بولتا ہے۔ دوسری بات عزیزان ملت، اپنے گھر کی عورتوں کو عظیم بنائیں گے کہ یہ انشاءاللہ۔ یہ لفظ عظیم میں نے کیوں استعمال کیا؟ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا متی الرحمن صاحب کو
کہ آپ نے جامع اشرف العلوم کے ساتھ ساتھ جامع حضرت عائشہ صدیقہ للبنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھولا آپ نے. اور میں نے کل وزٹ کیا تھا یسٹرڈے، میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں جو بہت معصوم ہے، چہرے سے بھی معصوم ہے، عمر سے بھی معصوم ہے، وہ بچیاں ہاسٹل میں رہ کر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اقوال کو پڑھ رہی ہے، سینے میں محفوظ کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی وہ ڈگری حاصل کر رہی ہے. یہی باتیں ہم نے یہی کام بہت دیر سے شروع کیا. آج ہمارے اکابرین بھی پکار پکار کر کہہ رہے پیٹ میں پتھر باندھنا ہو تو باندھ لو، اسکول اور کالج کھولو. میں کہتا ہوں اگر 50-60 سال پہلے پیٹ میں 2-4 کنکری باندھ لیے ہوتے تو آج پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آئی. ہم نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی. اور اگر مجھے آپ معاف کر دیں تو مسلمانوں نے بحیثیت مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم کیا ہے. میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں، وہ تو بھلا ہو جناب مودی صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھائی بن کر آ گیا. میں نے ایک بار کہا تھا کہ جب آپ بھارت کے مہیلاؤں کے بھائی ہیں تو میرے ماں کی بھی بھائی ہیں، تو آپ میرے کون لگے؟ کہ بھائی آپ میرے ماں، آپ کو تو بھارت کے مہیلاؤں کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے بھی حجاب کے ایشو پر کہا تھا کہ ماننیہ پردھان منتری جی، آپ کی بہنوں کی چادر ہٹائی جا رہی ہے سروں سے، احساس ہونا چاہیے. یہ نوبت کیوں آئی؟ میں اس پر جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں، ہم نے 2 کام. ایک اہم کام یہ کہ ہم نے اپنی عورتوں کو حق نہیں دیا. نمبر 1، مسلمان اپنی بیٹی کی شادی میں 50 لاکھ خرچ کر دے گا مگر اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، تھوڑے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیٹی کو اپنے جائیداد میں حق نہیں دیتے. جو ماں باپ اپنی بیٹی کو اپنی وراثت میں حق نہیں دیتے، چونکہ وراثت میں بیٹی کا حق ہم نے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے جو ماں باپ اپنی جائیداد میں اپنی بیٹی کو حق نہ دے وہ باپ ڈکیت ہے، ڈاکو بن کر مرے گا. جو بھائی اپنی بہن کا حق نہ دے وہ جہنمی ہے. حق ادا کیجیے، اپنی بہنوں کا اور بیٹیوں کا حق ادا کیجیے. ہم اپنی دولت میں حق نہیں دیتے. دوسری چیز، ہم نے اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیمی ادارے نہیں کھولے. کتنے مدرسے ہیں جہاں بیٹیوں کے لیے تعلیمی ادارے اسکول ہیں؟ کتنے مدرسے ہیں؟ آج ہم نے گلی گلی میں مدرسے کھولے. میں بھی اس میں شامل ہوں آپ کے ساتھ. ایسا نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں تو میں بری ذمہ ہوں. آج ہم نے گلی گلی میں لڑکوں کے مدرسے کھولے. ہماری بیٹیوں کے پڑھنے کا انتظام میں نے کیا کیا؟ اپنی بیٹیوں کو عظیم بنائیے. جب مائیں عظیم ہوں گی تو گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی عظیم بنے گا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، بڑے صاحب کشف و کرامت ولی گزرے ہیں. اللہ اکبر. انہی کے بھانجے ہیں حضرت بابا علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں یہ حضرات. ان کے تو نام لینے کی بھی حیثیت میری نہیں ہے. حضرت بابا علاء الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بوڑھی امی جان کے پاس محلے کی عورتیں آ گئی اور کہنے لگی، امی جان آپ کا بیٹا اللہ کا بہت مقبول بندہ ہے، بڑا عارف باللہ ہے، بڑا صاحب و کشف و کرامت ہے، پانی میں دم کرتا ہے تو شفا مل جاتی ہے، دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. جب ماں نے اپنے بیٹے کی تعریف سنی تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی، ہاں ہاں شکر ہے میرے اللہ کا، اللہ نے میرے بیٹے کو نوازا، لیکن مجھ سے پوچھو کہ میں اپنے بیٹے کو کس طرح پالی ہوں، کس طرح پرورش کی ہوں. پھر وہ بوڑھی ماں کہتی ہے، خدا کی قسم میں نے بغیر وضو کے کبھی فرید کو دودھ نہیں پلائی. مائیں جب اتنی عظیم ہوتی ہے، ماں جب وضو بنا کر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین ہوتا ہے. ماں جب تہجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ معین الدین ہوتا ہے. ماں جب روزے دار ہوتی ہے تو بیٹا حضرت نظام الدین ہوتا ہے. عزیزان ملت، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایسا بنایا ہے کہ ٹیلی ویژن کے فلم کے سامنے دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بیٹا سلمان خان بن رہا ہے، شاہ رخ خان بن رہا ہے، جبکہ وہ مثالیں بھی ہمارے لائق نہیں کہ ہم اسے کوٹ کر سکیں. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوا چلا جاؤں، اگر آپ کامیاب ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں دیکھیں، جانا تو ہم سب کو ہے، دنیا سے جانا تو ہم سب کو ہے. ایک بات آپ سے عرض کر دوں، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں
خالی ہاتھ جانے والے، خالی ہاتھ جانے، دونوں ہاتھوں سے ٹوٹ رہے ہیں، مگر جانا خالی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ نے جن کو بھی بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں وہ یہ طے کرے کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کامیاب ہے کہ نہیں۔ اس کی پہچان، اس کی علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ حافظ، عالم، قاری بنائیے، میں آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اچھے لائر بنائیے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ اچھا بیرسٹر بنائیے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ آپ منسٹر بنائیے، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جو بنانا ہے بناؤ، مگر اتنا ضرور بنا لینا کہ جب باپ کا انتقال ہو تو جنازے کی نماز بیٹا پڑھا سکے۔ بس اور بینک بیلنس کون لے گا بھائی؟ بیٹا یا امام صاحب؟ آپ کے یہاں امام صاحب لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بیٹا ہی لیتا ہے؟ آپ لوگوں کا دل بڑا ہوگا تو دیتے ہو گیا۔ بینک بیلنس اولاد لیتی ہے، جائیداد اولاد لیتی ہے، ساری چیزیں اولاد لے گی، تو باپ کی آخری نماز کو کون پڑھانا چاہیے؟ بیٹا۔ کس کا حق ہے بتاؤ بھائی؟ بیٹا۔ بیٹے کا۔ اپنے بیٹے کو اس قابل بناؤ کہ وہ تمہارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ جو درد اس کے اندر ہوگا وہ درد دوسرے کے اندر نہیں ہوگا۔ اپنی بیٹیوں کو اس لائق بناؤ کہ گھر میں ماں کے جنازے کو خود اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں سے غسل دے سکے۔ اس لائق بنا دو بھائی، اس لائق بناؤ۔ آج ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو آ رہی ہے۔ یہی ہماری اوقات رہ گئی ہے بھارت میں، یہی ہماری حیثیت رہ گئی بھارت میں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے پردے کو کہیں رسوا تو نہیں کیا جس کی نحوست یہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کہنے کی بات ہے، یہ میں آپ کو طاقت فکر دے رہا ہوں کہ کہیں پردے کا ہم نے مذاق تو نہیں اڑایا، کہیں گھر سے برقع پہن کر نکلے اور پارکوں میں برقع اتارا تو نہیں ہے، کہیں برقعے کو جرم چھپانے کا لباس تو نہیں بنایا۔ ورنہ جہاں تک فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، جہاں تک آرٹیکل 29 25 کی بات ہے، حالانکہ میں دستور کا، انڈین کنسٹیٹیوشن کا، بھارتی سمویدھان کا آدر سمان کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن ان سب کے بعد بھی کہتا ہوں کہ آرٹیکل 25 آرٹیکل 29 اپنی جگہ پر ہے۔ پردہ اور اسلام پر چلنے کا فیصلہ بھارتی سمویدھان کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ ہم تو اس پر چلیں گے انشاءاللہ، لیکن جو لوگ آج ٹیلی ویژن پر بحث کر رہے ہیں کہ پردے میں جب عورت نظر آتی ہے تو ان کو گھٹن ہوتی ہوگی، ایک صاحب نے کہا کہ مجھے گھٹن ہوتی ہے، ایک صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حجاب میں عورتوں کو دیکھ کر مجھے گھٹن ہوتی ہے، تو ہم نے کہا آپ ایک کام کیا کیجیے، آپ ناگا سادھوؤں کو دیکھ لیا کیجیے، وہ پورے ننگے رہتے ہیں۔ بھائی ناگا سادھو کپڑا ہی نہیں ہوتا، آپ ان کو دیکھ لو نا، اگر ادھر گھٹن ہو رہی ہے آپ۔ حجاب، عورت کے حجاب کو کوئی شخص ناپسند کرے گا جو آوارہ ہوگا، جو بدچلن ہوگا، جس کی آنکھیں خراب ہوگی۔ ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ قیمتی چیزیں ڈھک کر رکھی جاتی ہیں۔ ہم نے، آپ دیکھیے ہم اپنے گھروں میں بھی، ہم لوگ اپنے گھروں میں، اپنا گھر ہے، اپنی بیوی ہے، اپنی بیٹی ہے، اپنا بیٹا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ پیسے الماری میں بند رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ بھائی رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ہمارے گھروں کی عورتیں جویلری کو کچن میں رکھتی ہے، چھپا کے رکھتی ہے اور اس پر بھی لاک کر دیتی ہے، جبکہ گھر میں کوئی غیر نہیں ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، داماد ہے، پھر بھی لاک کر دیا۔ کیوں بھائی؟ گھر کے لوگ چور ہیں، آپ کا بیٹا چور ہے، شوہر نے لاک کیا، کیوں؟ بیوی چور ہے، بیوی نے زیور کو لاک کیا، کیوں؟ ہسبینڈ چور ہے۔ نہیں، سب ایماندار ہے، پھر لاک کیوں کرتے ہو؟ پروٹیکشن، حفاظت۔ ہم اپنی عورتوں کو پردہ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ ہماری عورتیں محفوظ رہے، لوگوں پر شک کر کے نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا زیور پردہ قرار دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ عورت پر اگر پردہ نہ آتا تو اس کا اسلام آدھا رہ جاتا، کہ اس کے پردے سے اس کا اسلام مکمل ہوا۔ لیکن آج ہم دوسروں کے اسکول میں بھیجنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنے اسکول نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ادارے آپ قائم کیجئے، اور میں نے آپ سے کہا نا
ادارے میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایسا بنائیے کہ کمیونٹی کو نہیں بلکہ کنٹری کو پراؤڈ فیل ہو، کنٹری کو پراؤڈ فیل ہو۔ آج اس ایم کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے شکایتیں بند کرنی پڑے گی، کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ پولیٹیکل پارٹیاں آئیں گی جائیں گی، آپ کو جس کو ووٹ دینا آپ نے، آپ کا پرسنل میٹر ہے، لیکن گورنمنٹ جو بھی ہے کوآپریٹ کرنا ہے، اسٹیٹ کو اور ملک کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے کردار کو صحیح کرنا ہے، اپنے کردار کو داعیانہ روش میں لانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک مثال قائم کریں، ایک نظیر قائم کریں، ایک ایگزامپل دیں اس ملک میں کہ ہمیں کس طرح چلنا ہے۔ عزیزان ملت، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے انشاءاللہ۔ جو قوم بوجھ بن جاتی ہے اس کو اتار کر پھینک دیا جاتا ہے، اور جو قوم رحمت بنتی ہے اس قوم کو سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ تجارت کا بڑودرا کے پورٹ پر اترا تھا گجرات میں، اور بڑودرا میں ایک راجا تھے، ہمارے ہندو بھائی راجا تھے۔ مسلمان نوجوان جو مکے اور مدینے سے آئے تھے سرخ گھوڑے لے کر، یمنی چادر لے کر، زیورات لے کر، زیتون اور کھجور لے کر، جاؤ لے کر کاروبار کرنے کے لیے بڑودرا میں جب اترے، انہوں نے اپنی دکانیں لگائی، مینا بازار لگایا تو ہنگامہ مچ گیا کہ کتنے شریف لوگ آئے ہیں، کتنے اچھے لوگ آئے ہیں، نوجوان ہیں، عرب ہیں، گورے چٹے ہیں، دیکھنے میں اچھے ہیں، زبان عربی ہے، دکانیں کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مگر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک نوجوان اذان دیتا ہے، سارے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے مہاراج کے گھر تک بات چلی گئی۔ مہاراج کے گھروں کی جو عورتیں تھیں، جو مہلائیں تھیں، جو کنیائیں تھیں، جو بہو بیٹیاں تھیں، وہ لوگ آ گئی شاپنگ کے لیے۔ جب وہ لوگ آئی دکانوں پر جیسے کھڑی ہوئی، ہمارے نوجوانوں نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، عرب کے تاجروں نے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا۔ جب کوئی بہن اس سے پوچھتی تھی بھیا یہ چادر کتنے کی ہے، تو وہ نوجوان نظر جھکا کر کہتا تھا بہن یہ اتنے کی ہے۔ جب وہ بہن پوچھتی تھی، جب وہ بہو پوچھتی تھی، جب وہ بیٹی پوچھتی تھی بھیا یہ گلے کا ہار سونے کی کتنے کی ہے، تو وہ نوجوان نظر جھکا کر کہتا تھا یہ اتنے کی ہے۔ بہت دیر کے بعد اس میں سے ایک خاتون کہنے لگی ارے بھیا بہت دیر ہو گئے، تم لوگ آنکھیں اٹھا کر ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے، ہم لوگ اتنے برے تو نہیں ہیں، ہمارے چہرے اتنے خراب تو نہیں ہیں، تم ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو۔ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا اور کہنے لگا میری بہن بات یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے اچھے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ ہم جس نبی کے دین کو مانتے ہیں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، دوسروں کی ماں بہن کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ مسلمانوں تم دوسروں کی بہن کو گھورنا بند کرو، یہ دنیا تمہاری بیٹی کے سر کے چادر کو اتارنا بند کر دے گی۔ کلیئر؟ معاملہ بالکل صاف کرنا ہے۔ تم دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھنا بند کرو، تم دوسروں کی بیٹیوں پر بری نظر ڈالنا بند کرو۔ شروعات وہاں سے نہیں، شروعات یہاں سے کرنی ہے۔ اپنی نظروں سے جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت نہ کر سکے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹیوں کو کوئی بری نظر نہ ڈالے۔ پریکٹیکل پاسبل ہے، گیو اینڈ ٹیک۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آئیے ہم اپنے کردار کو بنائیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنائے، آپ کو بھی نیک بنائے۔ میں نے اتنی باتیں اللہ کی توفیق سے کی صرف اس لیے کہ آپ کی دعائیں مجھے مل جائیں۔ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے نیک انسان بنائے، اللہ مجھے اچھا انسان بنائے، اللہ ہمیں اسلام پر عزت والی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، کرسچن بھائی، سکھ، جین، سارے دھرم، سماج، بھاشا بولنے والوں کے بیچ اللہ انسانیت کی بنیاد پر بھائی چارگی عطا فرمائے، آپس میں پیار عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو
ہمارے اور آپ کے اہل و عیال کو اور پوری امت مسلمہ کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت، تندرستی کے ساتھ اسلام میں زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے میزبان محترم اور اپنے تمام عمائدین شہر اور آپ تمام لوگوں کا، اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری بہنوں کا بھی اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا۔ میں اس کا بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اپنے شان اس کا اجر آپ سب کو عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ